إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، انسان کی عزت اور اس کا شرف اسی بات میں ہوتا ہے کہ وہ اپنی خاندانی روایات کو زندہ رکھے، اپنے بڑوں کا احترام کرے، جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھے اور اس کی تعظیم کرے. قومیں، خاندان، برادریاں اسی وقت زوال کا شکار ہوتی ہیں، تباہ و بربادی کا شکار ہوتی ہیں جب وہ اپنے بڑوں کے مقام و مرتبہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھول جاتے ہیں اور ان کی جو تعظیم اور تکریم ہوتی ہے اس کو پامال کر جاتے ہیں. پھر معاشرے میں ان کو کوئی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور وہ لوگ بھی تباہ ہو جاتے ہیں جن کے سامنے ان کے بڑوں کی عزت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا اور وہ خاموشی اختیار کریں، ان کا دفاع نہ کریں. بے عین ہی اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کی عزت و رفعت اور ان کا شرف کو
اسی انداز میں باقی رکھا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اسلام کی تعظیم اور اسلام کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبایا ہے، اپنے اسلام، اپنے دین اور اپنے مقدسات، اپنی جو شعائر ہیں ان کا دفاع کیا ہے. جب بھی مسلمان قوم نے اپنے اسلام کو چھوڑا، اپنے شعائر کا دفاع نہ کیا، امت مسلمہ زوال کا شکار ہوئی. اللہ رب العالمین نے حرمات کی تعظیم، مقدسات، مقامات کا دفاع، بڑوں کی عزت اور ان کے دفاع میں رکھا ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کر کے دیکھیں. اور میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی جملہ جو فرمایا تھا جب بیت المقدس کو، جب فلسطین کو فتح کیا ان کے دور خلافت میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسجد اقصی کی چابیاں اس وقت تک مسلمانوں کی فوج اور ان کے سپہ سالار کے حوالے نہیں کریں گے جب تک ان کا امیر المومنین ہمارے پاس نہیں تشریف لاتا. اللہ اکبر. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فلسطین جانے کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں. ایک غلام ساتھ ہے، اپنا سامان تھوڑا سا ہے، ایک سواری اونٹنی ہے، اس کے اوپر سوار ہو کر مدینہ منورہ سے فلسطین کی طرف سفر کرتے ہیں. راستے میں چلتے ہوئے خیال آیا ابھی تھوڑا ہی دور کہ ایک سواری ہے، سامان بھی ہے، 2 بندے اس کے اوپر بیٹھیں گے، سواری تھک جائے گی، 30 دن کا سفر ہے. کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، اتنا لمبا سفر. بہتر یہ ہے کہ ہم باری باندھ لیں، اتنا وقت، اتنا ٹائم سواری کے اوپر غلام بیٹھے گا، نکیل میں پکڑوں گا، اتنا وقت میں سواری کے اوپر بیٹھوں گا، غلام سواری کی نکیل پکڑے گا. اللہ اکبر. یہ باری چلتی جا رہی ہے. جب فلسطین میں داخل ہونے کی باری آتی ہے تو غلام کی باری اوپر بیٹھنے کی ہے، امیر المومنین کی باری اس کو پکڑنے کی، نکیل پکڑ کر پیدل چلنے کی ہے. اللہ اکبر. میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور فرمائیں، ان لوگوں نے جب اسلام کو اونچا کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو پوری دنیا پہ ان کے نام کو روشن کیا. اللہ اکبر. غلام کہتا ہے آقا، امیر المومنین، اب ہم داخل ہو رہے ہیں فلسطین میں، قوم ہمارا استقبال کر رہی ہے، کیا دیکھیں گے کہ امیر المومنین پیدل چل رہا ہے اور غلام سواری پر بیٹھا ہے. کوئی بات نہیں، آپ سواری پر بیٹھیں، میں پھر پیدل چلتا ہوں. کہنے لگے ہم معاشرے کے اندر ایک کمزور ترین قوم تھے، ہماری کوئی عزت نہیں تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خادم کی باری اونٹنی پر بیٹھنے کی ہو اور میں اس کو کہوں کہ تم چلو میں بیٹھوں. کوئی بات نہیں. یہ تھا وہ اصل مقام و مرتبہ مسلمان کا کہ جس نے اسلام کو مقدم کیا. اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو بڑی فضیلت بخشی ہے. تمام امتوں پہ سب سے پہلی فضیلت، تمام خصوصیات میں سے کہ تمام امتوں پر اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو فضیلت بخشی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تمہارا مقام و مرتبہ دنیا کی کوئی امت نہیں کر سکتی عزت و شرف میں، بشرطے کہ تم اپنے مقام کو پہچانو تو صحیح. پھر امت مسلمہ کو سب سے افضل کتاب قرآن مجید عطا کی گئی. ایسی کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس کے اندر کوئی شک ہی نہیں، کوئی رد و بدل ہی نہیں. لا مبدل لکلمات اللہ، ایک نقطے کو کوئی نہیں بدل سکتا. لفظ تو بڑی دور کی بات ہے، اتنی عظیم کتاب دی. آج ہم نے کتاب کی کیا عزت کی ہے؟ غور فرمائیں، ہم نے اپنی کتاب کی عزت کیا کی ہے؟ کیا ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کیا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں
جو تیسری خصوصیت بخشی وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء سے افضل اور امام الانبیاء رسول ہمارے حصے میں آئے ہیں. ہم اس پیغمبر کی امتی ہیں جس کا مقام و مرتبہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے. ہم نے تو آپ کی عزت کا بھی پاس نہیں رکھا. ہم کیا کچھ نہیں کرتے دین کے نام پر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیک کے اوپر لکھ کر پھر ہم اس کے اوپر چھری چلاتے ہیں. شرم نہیں آئی مسلمان کو یہ کام کرتے ہوئے؟ اور ہم شبیہ بناتے ہیں مسجد نبوی کی، بیت اللہ کی، اور جب کام نکل جاتا ہے پھر توڑ کر اس کو پھینک دیتے ہیں. شرم کرنی چاہیے مسلمان کو. پھر کہتا ہے کہ ہماری عزت نہیں، ہم پر ظلم ہو رہا ہے. کیوں نہ ہو، تم اپنی عزت کو اس وقت تک بحال نہیں کر سکتے جب تک تم اسلام کے شعائر کی عزت نہیں کرو گے. خاندان کی عزت تجھے بڑی پیاری ہے لیکن دین اسلام کی عزت تجھے پیاری نہیں. کبھی تو مقام و مرتبہ فلسطین کا جان تو صحیح، مسجد اقصی کی عزت اور شان کو سمجھ تو صحیح. تجھے پتہ چلے کہ تم مسلمان کیسے مسلمان ہو. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں چوتھی جو خصوصیت دی ہے وہ یہ ہے ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین کے اندر نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے. ہمارا دین تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے حدیث تو ہے لیکن امام صاحب بھی تو ہے نا جی. ہم نے دین کی کیا پاسداری کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا جس دن دین مکمل کیا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. لوگو آج کافر تمہارے دین سے تمہارے عمل سے نا امید ہو چکے ہیں. آج تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ دین اسلام وہ مکمل ہو چکا ہے. جب تک مسلمان اس دین پر پکے رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت ان کو. وہ تصویر آپ نے دیکھی ہے نا، ایک میوزیم میں ایک تصویر ہے کہ مسلمان سجدے کی حالت میں اس کے اوپر عیسائی بیٹھا ہوا ہے اور یہودی اس کے اوپر اس کے کندھے کے اوپر کھڑا ہے، کندھوں کے اوپر کھڑا ہے اور وہ ڈر رہا ہے. یہودی ڈر رہا ہے. کسی نے پوچھا تجھے کیا ڈر ہے، تم تو سب سے اوپر ہو. کہتا ہے ڈر اس بات کا ہے یہ جو نیچے سجدے کی حالت میں لیٹا ہوا ہے نا، یہ اگر اس نے سر اٹھا لیا تو ہم دڑام سے نیچے گر پڑیں گے. یہ ابھی سویا ہوا ہے. جس دن مسلمان کی آنکھ کھل گئی، مسلمان کو اپنے مقام کا پتہ چل گیا، مسلمان کو جس دن اسلام کی عزت اور اسلام کے شعائر کا مقام و مرتبہ سمجھ آ گیا، اس دن دنیا کی کوئی طاقت اس کو پوری دنیا پہ غالب کرنے سے روک نہیں سکتی. یہ تو سویا ہوا ہے، مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. مسجد اقصی، اللہ اکبر، کون سی جگہ ہے اتنی شرف اور عزت والی کہ جس کو بابرکت جگہ رب العالمین نے قرار دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. برکت ہی برکت ہے. کون مسجد اقصی؟ معراج کی جگہ، مسلمانوں کا پہلا قبلہ. اللہ رب العالمین نے مسجد اقصی کو بنایا. اور پھر کون مسجد اقصی؟ مسجد اقصی کون سی جگہ ہے؟ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج اسراء تھا مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر مسجد اقصی سے معراج ہوا، اوپر چڑھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جایا گیا. یہ وہ جگہ ہے مسجد جو تمام انبیاء کی نماز کی جگہ ہے. سارے انبیاء نے جہاں نماز ادا کی ہے، دنیا کا کوئی اور خطہ نہیں جہاں تمام انبیاء نے نماز ادا کی ہو. مسجد اقصی کی یہ شان اور عزت ہے. مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا باعث اجر و ثواب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد اقصی وہ جگہ ہے جو اولیاء کی عبادت کی جگہ ہے. اللہ رب العالمین کی ایک بندی، اور بھی بہت سارے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت
وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب. یہ محراب کہاں تھا؟ كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله. وہ محراب، وہ کمرہ، وہ الگ جگہ، یہی فلسطین اور مسجد اقصی کی جگہ ہی تھی تو اور کیا تھا؟ یہ تو اولیاء کی عبادت کی جگہ ہے. اولیاء میں نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیق کا درجہ ہے. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. سب سے اونچا درجہ ولایت کا مریم کو حاصل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو. کیوں ملا؟ عبادت کی، دن رات اللہ کی عبادت میں، اور وہ مسجد اقصی ہے. فلسطین وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، جب سارے حربے ختم ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کو دبانے کے کوئی کارگر ثابت نہ ہوا، آگ میں بھی ڈالا گیا، نمرود کے سامنے بھی پیش کیا گیا، سب کچھ ہو گیا. اب اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم نکلو یہاں، حران عراق کی زمین سے نکلو، فلسطین چلو، کیونکہ یہ انبیاء کی جگہ ہے. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف نکل پڑا ہوں. فلسطین پہنچتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. صرف ان علاقوں کے لیے نہیں، عالمین پوری دنیا کے لیے اللہ رب العالمین نے وہاں برکت رکھی. وہ جگہ برکت والی ہے فلسطین کا علاقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حشر اور نشر کا معاشر کا میدان یہیں سجے گا، یہ وہ علاقہ ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال عن بیت المقدس ارض المحشر والمنشر. سنن بہقی میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، فرماتے ہیں کہ یہ محشر اور حشر اور نشر کی زمین ہے فلسطین. قبلوں میں زمین پر سب سے پہلا قبلہ مسجد اقصی، زمین پر دوسری مسجد. مقام و مرتبہ کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے لحاظ سے مسجد اقصی کا تیسرا مقام. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قلت یا رسول اللہ ای مسجد وضع فی الارض اول، سب سے پہلی مسجد زمین میں کون سی بنی تھی؟ قال المسجد الحرام، مسجد حرام. قلت ثم ای، میں نے کہا پھر کون سی زمین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الاقصی، پھر مسجد اقصی ہے جو زمین پر سب سے دوسرا گھر بنا تھا اللہ رب العالمین کا. قلت کم کان بینہما، مسجد حرام اور مسجد اقصی ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ پہلے وہ بنی، پھر کتنے عرصے کے بعد وہ بنی؟ اب میں 40 سنہ، 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنی. ثم اینما ادرکتک الصلاۃ بعد فصلی فإن الفضل فیہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کر لو، وقت پر ادا کرنا یہی نماز کی فضیلت ہے. مسجد اقصی کی طرف نماز کے لیے جانا، اتنا مقام مسجد اقصی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو یہود کے ناپاک شکنجے میں اللہ رب العالمین اسے پاک فرمائے، جیسا کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پاک کیا تھا، صلاح الدین ایوبی نے پاک کیا تھا، اسی طرح آج بھی اللہ رب العالمین اس ارض مقدس کو، اس بابرکت زمین کو ان بدبختوں کے ناپاک شکنجے سے پاک فرمائے اور آزاد فرمائے. مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کی طرف نماز کی نیت سے جانا گناہوں کا کفارہ ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما فرغ سلیمان بن داود من بناء بیت المقدس، جب سلیمان علیہ السلام بیت المقدس مسجد اقصی کو بنانے سے فارغ ہوئے، سأل اللہ ثلاثا
اللہ رب العالمین سے 3 سوال کیے، 3 دعائیں کی. حکما یصادف حکمہ وملکا لا ينبغی لأحد من بعدہ، کہ یا اللہ میں جو فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے ساتھ موافقت کرنے والا ہو، اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. یہی وجہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی صرف انسانوں پہ نہیں، جنوں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، درندوں پر، ہر چیز پر اللہ رب العالمین ان کو بادشاہی عطا فرمائی تھی. وَمَلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ وَأَلَّا يَأْتِيَ، تیسری یہ دعا تھی، تیسرا یہ سوال تھا، وَأَلَّا يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ فِيهِ إِلَّا خَرَجَ مِن ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. اللہ اکبر. کہتے ہیں، فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام، اے اللہ جو بھی بندہ اس مسجد کی طرف آئے اس نیت سے کہ وہاں جا کے نماز ادا کرے، جب وہ نماز پڑھ کے فارغ ہو کے نکلے تو وہ ایسے ہو جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے پاک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما اثنتان فقد اعطیہما، پہلی 2 چیزیں تو ان کو مل گئی زندگی میں. ان کا فیصلہ بھی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا تھا، ان کو بادشاہی بھی وہ ملی جو اس کے بعد کسی کو نہیں ملی. وَأَرْجُو أَن يَكُونَ قَدْ أُوتِيَ الثَّالِثَةَ، اور مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین کو ان کی تیسری دعا کو بھی قبول فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد اقصیٰ کی فضیلت ہے. اجر و ثواب کی نیت سے سفر کرنے والی ایک مسجد دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، ثواب کی نیت سے آپ رکھتے سفر باندھ کر کہیں نہیں جا سکتے کہ وہاں جائیں گے تو بڑا ثواب ہوگا، وہاں جائیں گے تو بڑا ثواب ہوگا. نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدوں کی طرف صرف ثواب کی نیت سے آپ پیسہ خرچ کریں، سفر کریں، سفر کا سامان باندھ کر جائیں، اللہ رب العالمین اجر دے گا. وہ 3 مسجدیں، المسجد الحرام ومسجد الرسول، ایک مسجد حرام ہے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور تیسرا آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں مسجد الاقصی، ایک مسجد اقصی ہے. اللہ اکبر. یہ وہ مسجد ہے دجال اس میں داخل نہیں ہوگا. یہ فتنے، یہود کا فتنہ، نصارہ کا فتنہ اور دیگر فتنے یہ چھوٹے ہیں. دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ جس سے ہر نبی اور رسول نے اپنی امت کو ڈرایا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال داخل نہیں ہو سکتا. صحابی بیان کرتے ہیں وہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحدث عن الدجال، آپ ذکر کر رہے تھے دجال کے بارے میں، فقال علامته يمكث في الارض 40 صباحا، 40 دن وہ زمین میں ٹھہرے گا، 40 دن. یبلغ سلطانہ کل منحل، ہر طرف اس کی بادشاہی پھیل جائے گی. لا یاتی 4 مساجد، 4 مسجدوں تک نہیں وہ آ سکتا. الکعبہ ومسجد الرسول والمسجد الاقصی والطور. اب نہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ مسجد نبوی میں داخل ہو سکتا ہے، نہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی طور پہ جا سکتا ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت اور رسالت بخشی تھی، جہاں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے. فلسطین کی زمین پر ہی اس فتنے کا اختتام ہوگا. دجال کا جو فتنہ ہے یہیں پر ختم ہوگا. نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے الی ان قال، یہاں تک بات پہنچی فیطلبہ حتی یدرکہ بباب لد فیقتلہ. عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے دجال کا، حتیٰ کہ اس کو لد باب دروازہ جو ہے اس کے پاس پائیں گے، فیقتلہ تو وہاں اس کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام یہ آخری کام ہوگا جب دجال کو ختم کیا جائے گا. میرے عزیز بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہود و نصارہ غیر مسلم جو کچھ بھی کر لیں، مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ان کی دین اسلام پر، دین کی سربلندی کے لیے موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ رائے گاہ نہیں ہے.
یہ شہداء ہیں، اور جو کافر ہیں وہ واصل جہنم ہوں گے، ان کا کوئی مقام نہیں، ان کو جہنم میں جانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں نا، یہ اللہ رب العالمین نے احد کے شہداء کی بات نقل کی ہے۔ جو احد میں شہید ہوئے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو، ان کو یوں ہی نہ سمجھو، بلکہ یہ رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ یہ تو بڑے خوش ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے شہادت کے رتبے پر ان کو فائد کر کے جو جنت میں ان کو مقام عطا کیا ہے اس پر یہ بڑے ہی خوش ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا شہداء سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے یا اللہ ایک بات دنیا میں بھیج، ہم جا کر جو ہمارے پیچھے ہیں نا وہاں ان کو بتائیں وہ اللہ کے بندو ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، موت تو آنی ہے، اگر شہادت کی موت مل جائے تو اس سے بڑا نفع بخش سودا کوئی نہیں ہے۔ ہم تو وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ مِنْ خَلْفِهِمْ، ہم اپنے پیچھے رہنے والوں کو یہ بشارت دینا چاہتے ہیں اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اس لیے تم دلیر ہو جاؤ، تم بہادر ہو جاؤ، تم ڈٹ جاؤ، دین پر ڈٹ جاؤ۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ مسلمان کو ڈرنے والی کیا بات ہے؟ مسلمان تیرے اندر جذبہ ہونا چاہیے، بلکہ تو یہ بات یاد رکھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اس حالت میں فوت ہوتا ہے کہ اس نے نہ تو قتال کیا نہ جہاد کیا، ولم یحدث به نفسه، اور نہ ہی اس کے نفس کے اندر اس کا کوئی خیال پیدا ہوا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کروں، مات علی شعبۃ من النفاق، وہ نفاق کے ایک شعبے پر فوت ہوتا ہے۔ مسلمان ہو اور اس کے اندر جذبہ جہاد نہ ہو، کیسا مسلمان ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق ہے اس کے اندر۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، آج ہم اور کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم مالی تعاون نہیں کر سکتے۔ اب میں من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کا تعاون کیا، اس کو تیار کیا، خود نہیں جا سکتا، اس کے لیے کوئی چیز مہیا کی جو اس کو جہاد اور قتال کے اندر اس کو فائدہ دے سکتی ہے، یوں سمجھے کہ یہ گھر بیٹھے ہی مجاہد بن گیا ہے۔ اس کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی اور کچھ نہیں کر سکتے تو رب العالمین سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہم انصر اخواننا المسلمین المستضعفین فی فلسطین وفی غزہ وفی کل مکان، یہ دعا تو کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مقامات مقدسہ اور ان دین اسلام کے جو شعائر ہیں ان کی تعظیم کرنے کی اور ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ لڑائی جب ہوتی ہے تو زخم بھی لگتے ہیں، موت بھی واقع ہوتی ہے، شہادت بھی ہوتی ہے، زخم بھی لگتے ہیں، یہ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن یاد رکھو مسلمان کو اللہ کے راستے میں جو زخم پہنچتا ہے، جو تکلیف پہنچتی ہے، رب العالمین اس پر اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، ان یہودیوں بدبختوں کا پیچھا کرتے ہوئے کمزور مت ہونا، ان عیسائیوں کی عید کے ساتھ عید بجاتے ہوئے کمزور مت ہونا۔ ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ اے مسلمانوں، اگر تم میں ان کا پیچھا کرتے ہوئے کوئی زخم لگے، کوئی تکلیف پہنچے تو تم گھبرانا نہیں،
کیونکہ ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے، ان کو بھی زخم لگ رہے ہیں، وہ کوئی سکون سے نہیں ہے، تم نے ان کو بھی زخم لگائے، لیکن وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم تو اللہ سے اجر چاہتے ہو، تمہیں تو اللہ رب العالمین ایک ایک زخم پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. مَا لَا يَرْجُونَ، ان کو تو کوئی اللہ سے امید نہیں ہے، ان کو کوئی امید نہیں، بلکہ ان کو تو جو زخم لگتے ہیں ان کی بربادی کا سبب ہے، ان کے جو قتل ہوتے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے. تمہیں خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے یہ بات یاد رکھو، کامیابی مسلمان کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کامیابی مسلمان کی ہے. اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا کرنی ہے تو وہ مسلمان کو ہی کامیابی عطا فرمائے گا. صرف یہ ہے کہ تمہارا جذبہ مضبوط ہونا چاہیے، تمہارے حوصلے بلند ہونے چاہیے، تمہیں ڈرنے اور فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم اپنی تیاری رکھو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی تیاری رکھو. اللہ رب العالمین چاہتے ہیں وَيُشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، تمہارے ہاتھوں ان کی بربادی کر کے اللہ تمہیں سکون عطا کرنا چاہتا ہے. تم کوشش تو کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہودیوں سے قتال نہیں کر لیتے. فَيَقْتُلُهُمْ مسلمان، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ مسلمان ان کو قتل کریں گے. حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودُ يَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، یہودی درخت کے پیچھے، پتھر کے پیچھے چھپے گا اپنی جان بچانے کے لیے. فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ، یہ درخت اور پتھر بول کر کہے گا یا مسلم یا عبداللہ، اے مسلمان، ھذا یہودی خلفی، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. فتعال فاقتلہ، آؤ اس کو قتل کرو. الا الغرقد، سوائے غرقد کا درخت، بوڑ کا درخت یہ نہیں بولے گا. فانہ من شجر الیہود، وہ یہودیوں کا درخت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی دنیا کا ہر درخت، ہر پتھر بول کر کہے گا یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہودیوں سے ڈرنا، تمہارے یہ دشمن ہیں، لیکن موت سے سب سے زیادہ ڈرنے والی یہ قوم ہے. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کرتے، اور مسلمان موت سے ڈرتا ہی نہیں. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ موت تو آنی ہے، اللہ کے راستے میں آگئی تو اس سے بڑھ کر اور شہادت حاصل کر کے اونچا مقام کوئی نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی ہمیں سنا دی کہ مسلمان کی عزت و شان ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ بھی یاد رکھنا چاہیے. الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے. میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعوانهم فانهم لا يعجزونك. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.